شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہیں گے پاکستان ٹیلی ویژن کی محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے ہمارے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ ہم مسلمانوں کو نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہیں حسین۔ پنجتن پاک کی جو شان ہے، آج جو عنوان ہم ڈسکس کریں گے اپنے مہمانان گرامی اور علماء کرام کے ساتھ، وہ ہے پنجتن پاک سلام اللہ علیہ کی شان۔ یقیناً بڑی شان والے ہیں وہ، جنت کی سردار، جنت کی رانی، مولا کائنات، سیدہ کائنات، حسن و حسین رضوان اللہ تعالیٰ۔ یقیناً یہ وہ شان ہے ان کی جس کو آج ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے، کیونکہ اگر ہم ان کی شان نہ سمجھے تو شاید ہم اپنے دین کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو ہمیں اہل بیت کی شان کو سمجھنا ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنا ہوگا، قرآن کی شان کو سمجھنا ہوگا، پھر ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان تک پہنچ پائیں گے، سمجھ پائیں گے۔ جب دین کو مکمل طریقے سے سمجھیں گے تبھی ہم عمل کرنے کے لائق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم و فہم عطا کرے۔ اپنے مہمانان گرامی علماء کرام کا آپ کے سامنے تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ کا میں بہت بڑا فین بھی ہوں، آپ کو سنتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ بہت خوب فرماتے ہیں۔ مفتی نور رحمان صاحب، آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور ہماری اس ٹرانسمیشن کو چار چاند لگائے۔ علامہ محمد اکرام حسین صاحب، آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کریں گے، آپ آئے، اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ اور ساتھ ساتھ نعت خواں، بہت بڑے نعت خواں کے بیٹے ہیں جی، حسان بن خورشید صاحب۔ آپ کو دیکھ کر ہی خورشید صاحب کی یاد آ جاتی ہے ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی درجات ان کی طرح بلند کرے۔ حسن ظفر نقوی صاحب، جب بات آتی ہے پنجتن پاک کی شان کی تو سب سے پہلا خیال آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ شروع یہاں سے کریں گے بات کہ پنجتن کہاں سے اصطلاح آئی نا، یہی ہم سمجھو۔ آپ نے کہا نا پہلا خیال بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہاں جاتا ہے پہلا خیال، یہ اصطلاح کہاں سے آئی۔ اگرچہ کہ کئی مواقع پر یہ پنجتن ایک جگہ جمع ہوئے، جیسے ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آل ابا، خواہ میں سے آل ابا بھی، جیسے امام حسین کا ایک لقب ہے کہ آل ابا میں سے پانچویں فرد۔ اور میں کتاب دیکھ رہا تھا علموا اولادکم حب آل بیت النبی، ڈاکٹر عبدہ یمانی، اوکے۔ اور یہ مدینہ یونیورسٹی کے استاد تو اپنی جگہ تھے، لیکن غالباً کچھ عرصے شیخ الجامعہ بھی رہے، انتقال ہو چکا۔ اور یہ اگر یاد ہو لوگوں کے ذہن میں، ذکی یمانی وزیر تیل ہوتے تھے وہاں کے، تو ان کے بھائی ڈاکٹر عبدہ یمانی بہت بڑا اسکالر۔ ان کی دو کتابوں نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی، ایک علموا اولادکم حب النبی، اپنی اولادوں کو حب نبی سکھاؤ پڑھاؤ، اور دوسری کتاب علموا اولادکم حب آل بیت النبی، اہل بیت نبی کی شان جو ان کو سکھاؤ، تعلیم دو اس کی۔ تو اس میں حوالے بہت سے ہیں، لیکن ایک حوالہ دینا چاہ رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، ہمارے یہاں تو خیر بہت ہے یہ واقعہ، اور اس کی اسناد لکھی پہ ساری کی ساری، اور یہ نقل کیا انہوں نے جناب ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے نقل کیا کہ وہاں پہ وہ یہ چادر کا قصہ ہے کہ جب آپ حضور آئے ہیں، آپ کے گھر میں تشریف لائے، اپنے دختر کے گھر میں تشریف لائے ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد ذوف کا اظہار کیا کہ میں کچھ ذرا کمزوری محسوس کر رہا ہوں، کوئی چادر لا کے مجھے اڑا دی جائے۔ تو وہ چادر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ لے کر آتی ہیں، تو اس کے کچھ دیر کے بعد امام حسن علیہ السلام آتے ہیں، پھر امام حسین، وہ سب اس چادر میں جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر خود آپ فرماتے ہیں کہ اب مجھے بھی اجازت ہے، وہ بھی۔ تو یہاں سے وہ 5 تن جو تھے وہ جمع ہوئے ایک جگہ، یہ پہلا مقام۔ دوسرا مقام اب قرآن سے ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں نا، سورہ آل عمران 61ویں آیت، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ بنی نجران کا ایک وفد آیا تھا مدینہ آپ سے بحث مباحثہ کرنے کے لیے حضور سے، اور کئی دن تک مسجد نبوی میں یہ بحث چلی، وہ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو پھر آیت آئی
کہ جب آپ ان پر حجت قائم ہو گئی، ان کو علم بھی ان کو دے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں مانتے، تو اب آپ گفتگو نہ کریں، بلکہ اب آپ ان کو مباہلے کی دعوت دیں کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو، تم اپنی عورتوں کو، اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لائیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں آیہ مباہلہ، اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس مباہلے میں حضور، حالانکہ سب جگہ جمع کے صیغے ہیں، لیکن یہ 5 تن گئے۔ حضور نے اپنے ساتھ اپنی صاحبزادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو لیا، اپنے بھائی اور داماد جناب مولا عارفان کو اپنے ساتھ لیا، اور حسنین کریم ہیں، یہ دونوں علیہم السلام، ان دونوں کو ساتھ لیا۔ یہ 5 تن جب مباہلے میں آئے تو مباہلے کی نوبت نہیں آئی، سبحان اللہ، چہرے دیکھ کر علماء سبحان حضرات تشریف اللہ، فرما ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ جو عاقب ان کا سردار تھا وہ چلا اٹھا، اس نے کہا مباہلہ نہ کرنا، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو پہاڑوں کو اشارہ کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے یہ پنجتن کی اصطلاح جو تھی نا، یہ پھر منتقل ہو کے آئی کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ باقی سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ 5 تن جو ہے محمد اور آل محمد جن کو کہا جاتا ہے، کہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اس میں اشعار بھی بہت لکھے علماء نے، ہمارے فقہاء نے، عارفوں نے بہت کچھ لکھا نا، اور جو ہمارے خانقاہی نظام ہے وہاں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا مباہلے کا ایک عجیب ہی انداز ہوتا ہے منائے جانے کا۔ تو یہاں سے یہ پنجتن کی اصطلاح پھر آ گئی، اور یہ ہوتے پنجتن پاک جب جیسے علاقائی اس علاقوں میں جاتا ہے نا، تو وہاں کے حساب سے وہ اصطلاحات آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ایک شرف تھا، یہ وہ شرف تھا۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور، ایک پہلو اور ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کا پہلو اس میں بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عظمت کا پہلو یہ کہ دیکھیے، بحث مباحثہ ہوا کس سے ہوا؟ اللہ کے رسول سے۔ آپ اس بات کو، ہم سب کا عقیدہ مسلمانوں کے، اللہ کے بعد عالم فی العالمین ہے حضور کی ذات، سبحان اللہ۔ عالم فی العالمین، عالمین میں ان سے بڑا عالم کوئی کہتے ہیں نا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بے کوئی عالم، شک، بے شک۔ اور وہ ان کی بات بھی نہیں مان رہے تھے، تو گفتگو کا دروازہ خود اللہ نے بند کرا دیا۔ ایک تو یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کتنی دلیلیں دے دیں وہ آپ کی بات سنتے نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا پھر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیتے ہیں، مباہلہ کیجئے۔ دیکھیے یہ جو بحث مباحثہ ہوا ہے نا، یہ مسجد نبوی میں ہوا ہے، سب آتے تھے نا، سب تشریف لاتے تھے، سب وہاں بیٹھے تھے، سب کو دیکھ رہے تھے، مولا عارفان بھی آتے تھے، امام حسن امام حسین بھی آتے تھے، زانوں پہ بٹھا لیتے تھے، حضور روایت پہ نا زانوں پہ بٹھا کے خطبہ دیتے تھے، سب کو دیکھا تھا انہوں نے۔ مباہلے میں ایک ہی ہستی ہے جو اس سے پہلے سامنے نہیں آئی، وہ بھی حجاب میں محجوب ہے، حجاب ظاہری بھی ہے، حجاب باطنی بھی ہے، رسالت ہے، امامت ہے، ولایت ہے، اس کے گرد ایک، اس کے حصار کے، یعنی اس کے درمیان میں معصوم کونین کی ذات ہے۔ تو آپ کا جب آپ شامل ہوئے ہیں، تو میں آپ کو ایک عرفا کے زبان میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب انوار مقدسہ تو ہیں، تھے، لیکن ایک ایک نور الگ الگ تھا نا، الگ الگ۔ جب دختر رسول درمیان میں آئی نا، تو یہ کمال کو اپنی پہنچا ہے، اس نے الگ الگ دیکھا تھا بنی نجران کے سیب نے سب کو۔ جب یہ مکمل ہوئے نا 5 تن، یہ 5 تن کا کمال ہے کہ یہ 5 تن مکمل ہوئے، جو زیر قصہ آئے تھے، زیر چادر آئے تھے، یہ جب مکمل ہوئے تو ان کی آنکھیں خیرہ ہوئیں، پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ نور کوئی اور نور ہے، یہ ہستیاں کوئی اور ہستیاں ہیں۔ تو اس کو ہم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت بھی بتاتے ہیں کہ باقی غزوات تو فتح ہوئے تھے، مباہلے کا جو غزوہ ہے وہ فاتح مباہلہ جو ہیں دختر رسول ہے، اس لیے رسول، ورنہ اپنی بیٹی کو کہاں لے کے جاتے تھے؟ سبحان اللہ، وہاں لے کر آئے، جانتے تھے کہ آج مباہلے میں میری بیٹی نساءنا کی ترجمانی کرے گی ساری۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ اب جو میں نے پورا بتا دیا کہ کیوں پہلے مباہلے میں جاتا ہے ذہن ہمارا، جیسے آپ مباہلے نام لیتے ہیں پنجتن کا، تو فوراً ہمارا ذہن مباہلے میں جائے گا، بالکل، فوراً زیر قصہ جائے گا۔ بالکل، تو ایسا ہی یہ ہے، ایسا ہی ہے۔ علامہ حسن صاحب بہت خوب، بہت خوب۔ مفتی نور صاحب، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے ہیں تو اہل بیت سے پیار کرنا ہم پہ واجب اور فرض ہے۔ روشنی ڈالیے مفتی صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو پالنے والا ہے، جو سنبھالنے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہے، بیمار ہو جائیں تو شفا دینے والا ہے، اور درود و سلام ہو ان پر کہ جن کا نام لے کے دلوں میں سکون آ جاتا ہے، اور درود و سلام ہو ان پر
کہ جو پوری کائنات کو جوڑنے والے ہیں، اور درود و سلام ہو ان پر کہ جن کی وجہ سے آج پوری کائنات میں رحمت ہے، اور ان پر جن کو میرے آقا، جن کو پوری کائنات احمد اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتی ہے۔ ابھی بات چل رہی تھی تو وہ نقطے ذہن میں آ رہے تھے، آج ہم کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ جو مصطفیٰ ہیں، جو مرتضیٰ ہیں، جو مجتبیٰ ہیں۔ اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، مصطفیٰ ہوں، مرتضیٰ ہوں، مجتبیٰ ہوں، یہ وہ ہیں جو چنے ہوئے ہیں۔ اس پوری کائنات میں سے اللہ نے جب انسانوں کو چنا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تمام مخلوقات ہیں، مخلوقات میں سے بھی آپ کے سوال کا جواب دوں گا لیکن ذہن میں یہ بات آ گئی، مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا اور کہا یہ تمام کی سردار ہیں، اور انسانوں میں سے تمام انبیاء 1,23,999 کو چنا اور فرمایا یہ تمہارے سردار ہیں۔ ان میں سے 313 کو چنا، فرمایا یہ تمہارے سردار ہیں۔ 13 میں سے 5 اولو العزم انبیاء کو چنا، کہا یہ تمہارے سردار ہیں، اور ایک کو چنا محمد رسول اللہ، یہ پوری کائنات کے سردار ہیں۔ تو یہ چنے ہوئے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پوری کائنات میں جن کو چنا ہے، جو ان کے دلوں کے نور نظر ہو، وہ جس کو دیکھ کے کھڑے ہو جائیں، جس کو ابو تراب کہیں، جس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیں اور کندھوں پہ بٹھا لیں۔ ہر بچہ، ہر آج بھی یہ ہوں، یکرم بھائی ہوں، اپنے بیٹے کو، یا طلحہ بھائی آپ ہوں، اپنے بچوں کو چوما کرتے ہیں۔ اس کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے جو بچے کو چومتی نہیں، سونگا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو بچے کو سونگا کرتی ہے اور کہتی ہے جنت کے پھول ہیں۔ یہ میرے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریحانۃ الجنہ کہا ہے، جنت کے یہ پھول ہیں، تو کہ کیوں نہ ہو۔ اچھا، اب یہاں ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے، ابھی بات چل رہی تھی وہ نقطے، کیونکہ وہ بات کی خانقاہی والا معاملہ ہے تو عطائی چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال، اس کائنات میں علی ہوں، فاطمہ ہوں، حسن ہوں، حسین ہوں، زینب ہوں۔ ابھی جو نقطہ ذہن میں آیا، یہ عجیب کمال ہے کہ اس کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں۔ کیسے؟ مولائے کائنات۔ اب میں نبی کی شان، لعاب دہن کی شان بتاؤں۔ حضور جا رہے ہیں سفر میں، فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بیسان، یہ عرب کا کھارا کنواں ہے۔ فرمایا لیسا بیسان ھذا نعمان، لعاب دہن ڈالا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جو عرب کا سب سے زیادہ کھارا پانی تھا نکالا تو سب سے زیادہ میٹھا پانی تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کی آنکھ تیر میں، جنگ میں لگتا ہے تیر اور آنکھ کا ڈیلا بھیج آتا ہے، اللہ کے نبی لعاب دہن لگا دیں تو وہ آنکھ ایسی باکمال ہو جاتی ہے کہ میلوں دور تک نظر آنا چلے۔ تو نبی کے لعاب دہن کی برکت کھارا میٹھا ہو جائے اور اندھا بینا ہو جائے، یہ میرے آقا نبی کریم۔ اب آئیے اس کائنات میں ابو طالب، جناب ابو طالب کے صاحبزادے آنکھ نہیں کھولتے، مشہور ہے کہ بچہ اندھا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، بچہ آنکھ کھول دیتا۔ سب سے پہلے اس کائنات میں اگر چہرہ دیکھتا ہے تو مصطفیٰ کا دیکھتا ہے۔ اور مجھے یہ کہنے سے یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں اکرام بھائی کو دیکھ رہا ہوں، میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ میری آنکھ میں ہیں، نہیں کہ میں اپنا آپ کی آنکھ میں دیکھ رہا ہوں، بالکل صحیح، اور آپ میرا عکس اپنی آنکھ میں دیکھ رہے ہیں، ایسا ہی۔ تو جب رسول نے علی کو دیکھا تو علی کی آنکھوں میں مصطفیٰ کا چہرہ ہے اور مصطفیٰ کے چہرے میں علی کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سب سے پہلے علی نے اگر اپنے آپ کو دیکھا ہے تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، مولا کائنات کے صاحبزادے سیدنا امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں، کہ دونوں بیٹھے پوچھیں گٹی کیا ہے؟ لعاب دہن۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں سب سے پہلی جو ان کی غذا بنتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لعاب دہن۔ اور پھر قرآن نے کہا، ابھی آپ جو سوال کر رہے تھے، فرض واجب ہے، بندہ کامل ہو نہیں سکتا۔ آج میں چلتا ہوں مفسر قرآن کے پاس جو رئیس المفسرین ہیں، آپ کا سوال میں جا کے آج عبداللہ ابن عباس سے پوچھوں گا، آج جا کے میں عبداللہ ابن مسعود سے پوچھوں گا، میں صحابہ سے پوچھوں گا، یہ بتائیے کہ عبداللہ ابن عباس یہ بتائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، آپ فرماتے ہیں خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا رہے، رمضان کے روزے خانہ کعبہ میں رکھتا رہے، اور اس کے دل میں آل محمد کی دشمنی ہوگی، میں کہتا ہوں اب عبداللہ ابن عباس وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جنت کی ضمانت ان کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اب میں آپ کو بتاؤں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں جنت میں جاؤں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں جنت میں جاؤں، تو میں جنت کو تلاش کرتا ہوں اور یہ وہ ہیں جن کو جنت تلاش کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب میں کہوں، نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن حسین جنت کے
नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, है सुभान, तो जन्नत बना के चाहिए तो उन्हें राजी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब मुफ्ती नूर रहमान साहब, बहुत खूब। अल्लाह ताला आपके दर्जात और बुलंद फरमाए। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। ना सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। ना सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। PTV की खुसूसी मुहर्रम अल हराम की ट्रांसमिशन हमारे हैं हुसैन रज़ी अल्लाह ताला में आपको खुशामदीद एक बार फिर कहेंगे। और आज जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं, जिस उन्वान पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो है पंजतन पाक अलैहिस्सलाम की शान। और मेरे साथ बहुत एक कमाल पैनल ऑफ उलमा मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अगला जो शामिल गुफ्तगू करूँगा मैं अल्लामा मोहम्मद इकराम हुसैन साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। बुज़ुर्गों ने हमें बताया कि जब भी अम्मा जान फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र आया तो जितने भी बड़े होते थे वो फ़ौरन से अपने दिल पे हाथ रखते थे, अपना सर झुकाते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खड़े हो जाते थे। तो शान अगर समझनी है, क्योंकि आज की दुनिया में अगर कोई बादशाह है तो उसका बच्चा जब आता है तो वो प्रिंस कहलाता है, उसे ब्लू ब्लड या रॉयल ब्लड कहा जाता है। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून की बात हो रही हो तो क्या शान होगी उसकी, मुफ्ती साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये हम सब के लिए सआदत है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर उन हस्तियों का तज़किरा कर रहे हैं कि जो इमामुल अंबिया के दिल के सबसे ज़्यादा करीब हैं और जिन्हें कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिगर का टुकड़ा करार दें। सुभान अल्लाह। जिगर होना अलग बात होती है और जिगर का टुकड़ा होना अलग बात होती है। मवद्दत का जो असर टुकड़े में होता है वो कामिल में नहीं होता। सुभान अल्लाह। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना जिगर नहीं बल्कि जिगर का टुकड़ा करार दिया। सुभान इस पर बड़ी लतीफ़ बातें हमारे सूफिया ज़िक्र करते हैं, लेकिन ये बात मद्देनज़र रहे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से अपनी मोहब्बत और मवद्दत को दुनिया वालों के सामने उस वक्त बयान किया है कि जिस वक्त औरत ज़ात को मनहूस तस्वुर किया जाता था। जी हाँ, बेटी पैदा होती थी तो ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। जी हाँ। और उस दौर में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान करना कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं था, बल्कि उस दौर में एक एतबार से ऐलान जिहाद था कि बेटियां दफनाने के लिए नहीं होती बल्कि दिलों पर हुक्मरानी करने के लिए होती। सुभान अल्लाह। और अगर वो बेटी हो इमामुल अंबिया की उफ, तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें जब स्टेटस दें, मकाम दें, मर्तबा दें, तो हुज़ूर फरमाएँ कि ये सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, कि अहले जन्नत की जितनी ख़वातीन हैं ये उनकी सरदार हैं। और फिर और आगे बढ़कर जिक्र फरमाएँ कि सय्यदतु निसाइल आलमीन, आलमीन की जितनी ख़वातीन हैं मेरी ये शहज़ादी तमाम की सरदार है, तमाम की रहबर है, तमाम की रहनुमा है। हम सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा का जब नाम लेते हैं, ये बिलाशुबा इसमें कोई दो राय नहीं, किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला मुसलमान हो, जब ये खूबसूरत नाम ज़बान पर आता है तो सर ख़ुद ब खुद झुक जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नाम में ही इतनी हया रखी। हम जब आपका पूरा नाम लेते हैं तो हम कहते हैं फ़ातिमातुज़ ज़हरा, इसको ज़हरा भी पढ़ा जाता है, ज़ोहरा भी पढ़ा जाता है। ज़हरा या ज़ोहरा इसे का माना होता है कली। और जब कली की तारीफ़ की जाए तो आम फहम अंदाज़ में हम ये कहते हैं कि कली जो है वो फूल की उस कैफ़ियत का नाम है कि जिस वक्त वो अपने पर्दों में अपने हुस्न को छुपा कर रखती। जैसे नकवी साहब ने बिल्कुल इब्तदा में ज़िक्र फरमाया कि सैयदा तैयबा ताहिरा तो हिजाब के उस आला मकाम और मर्तबे पर फाइज़ हैं कि अपने आखिरी वक्त भी जो ख़याल और जो परेशानी सबसे ज़्यादा लाहिक है वो ये है
کہ کہیں کسی نامحرم کی نگاہ میرے جسم پر نہ پڑ جائے. سبحان اللہ. اتنی زیادہ باحجاب، اتنی زیادہ عصمت، اتنی زیادہ عفت، اتنی زیادہ طہارت اور پاکیزگی رکھنے والی ہستی جسے زہرا کہا گیا، تو آپ بتائیے کہ انہوں نے اپنے پردوں میں اپنے حسن کو کیسے چھپا کر رکھا ہو. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حسن تو دکھانے کے لیے ہوا کرتا ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا جاتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کا حسن کہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بکھیریں تو آپ کو ساری کائنات نظر آتی، اور ساری کو سمیٹ دیں تو ایک ذات میں سارا حسن مجتمع نظر آتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو جینیٹیکلی جو چیز آگے ٹرانسفر ہوتی ہے اس میں یہ حسن بھی تو سب سے پہلے ہی ٹرانسفر ہوتا ہے. بالکل. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو جس نے سب سے زیادہ پایا تو حضور کی شہزادی ہی تو ہیں، لیکن چونکہ زہرا ہیں لوگوں کے سامنے آشکار اور واضح نہیں ہونا ہے، اس لیے پھر اس حسن کا جب اظہار ہوا ہے تو ایک ہستی کو حسن کہتے ہیں، دوسری کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. اسی وجہ سے سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج اگر اہل السنہ والجماعہ محبت اہل بیت کو اپنا جام، اپنا قرار اور اپنا چین تصور کرتے ہیں تو میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ سارا کا سارا پیغام اور فیضان سیدی اعلیٰ حضرت کا ہی ہے. اور آپ نے اس پورے مضمون کو 2 مصروں میں ذکر کیا. کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور پھر جب وہ پھول کھلے ہیں اور پھر ان کا جب حسن بکھرا ہے اور حسن نے جب رانائیاں دکھائی ہیں اور وہ حسن جب ہر سمت نظر آتا ہے تو پھر کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنا حسن ہے وہ ذات مصطفیٰ کا ہے. لیکن پھر یہ جو تقسیم ہوا ہے تو یہ 2 چوکھٹوں سے ہوا ہے، ایک چوکھٹ حسن کی ہے اور ایک چوکھٹ حسین کی. دل بھی پاکیزہ کرنا ہے تو حسن و حسین کو دل میں بسانا ہے، اور چہرے پر رانائی بھی لانی ہے تو حسن و حسین کا تذکرہ زبان پر آئے چہرہ خود بخود کھل اٹھتا ہے. وہ چہرہ ہی کیا کہ جو ان کے ناموں سے جو ہے نا وہ ڈھل جائے یا اس کا کوئی اثر اس کے چہرے پر نہ آئے. یہ تو صاحبان محبت ہی جانتے ہیں کہ یہ ناموں کی اتنی تاثیر ہے کہ نام آ جائے تو چہرے کھل جائیں، نام آ جائے تو طبیعت شادماں ہو جائے، نام آ جائے تو ہر طرف فرحت ہی فرحت ہو جائے. جب نام میں اتنا اثر ہے تو یہ زوات جب مدینۃ المنورہ کی گلیوں میں چلتی ہوں گی، کائنات کے تاجدار انہیں اپنے زانوؤں پر بٹھا کر آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اظہار کرتے ہوں گے، اور ان محبتوں کے جام جب صحابہ نے لیے ہوں گے تو پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ واقعی محبت کسے کہتے ہیں اور محبت کیسے کی جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب ضیاء القرآن میں ہمارے ماشاءاللہ بڑے بزرگ ہیں کرم علی شاہ الازہری صاحب، انہوں نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنت کی رانی کو آگے کریں گے کہ آپ مجھ سے بھی پہلے داخل ہوئیے. میں گزارش کروں گا حسان بن خورشید صاحب سے، یقیناً وہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے پنجتن پاک کے دربار میں. بسم اللہ خورشید صاحب. کوئی مرتضیٰ کے بعد شیر خدا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ حسان بھائی ماشاء اللہ۔ ظفر صاحب، قرآن پاک کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا حضور، تو اس میں یقیناً واضح لکھا ہوا بھی تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور صرف اماں جان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں ہمارے سامنے موجود رہیں، تو اس وقت کافرین اور منکرین نے کہنا شروع کر دیا کہ آقا کا گھرانہ تو ختم ہو گیا، اب ان کے پاس کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، کیسے چلے گی ان کی نسل آگے؟ لیکن اللہ نے سبحان اللہ کیا شان دی پنجتن پاک کو، روشنی ڈالی حضور۔ دیکھیے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ناظرین اور سامعین تک کوئی مطلب پہنچ سکے۔ سورہ کوثر ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ہے نا۔ یہ کس کا جواب ہے؟ ابتر یعنی اگر لغوی معنی دیکھیں تو بہت ہی عجیب سا ہے، لیکن اصطلاحاً ابتر اسے کہا جاتا تھا عربوں میں جس کی نسل یعنی اولاد نرینہ نہ ہو، جس کی نسل آگے نہ چلے، اسے کہتے تھے یہ ابتر ہے۔ تو یہ جو کفار قریش تھے، جب آپ کے صاحبزادوں کا انتقال ہوا، دو اس میں نکتے ہیں بڑے اہم، تو وہ آپ کو ابتر کا طعنہ دیتے تھے کہ آپ تو ابتر ہیں۔ پروردگار عالم نے جواب میں بیٹے تھوڑی دیے۔ دیکھیے ہم بیٹے مانگتے ہیں اللہ کے رسول سے کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں نا بیٹے، بے شک کہیں اللہ کے رسول کی دعا نہیں ہے کہ پروردگار مجھے بیٹا دے، کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کو چاہیے تھا ابتر کا جواب یہ دیتا کہ آپ کو بیٹے عطا فرماتا، لیکن نہیں، جواب آیا انا شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہوگا۔ ابتر اسی کو کہتے ہیں نا جس کی نسل منقطع ہو جائے، جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ اللہ نے ابتر کے جواب میں کیا دیا؟ کوثر دیا۔ اللہ یاد رکھیے قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ ظاہر میں بھی کوثر جو ہے جنت وہ کس کی ہے؟ کوثر اللہ کے رسول کا ہے، اور کوثر کا باطنی تفسیر کیا ہے؟ وہ نسل، کیونکہ ابتر کا جواب ہے نا۔ جی جی، اب جب ہم پورے سورے کو دیکھیں گے نا، آیات سے آیت میں لیں گے تو معلوم ہوگا نا، پھر اس میں قربانی کا بھی ذکر ہے کہ آپ قربانی کیجئے، بالکل ساری چیزیں نا، جب اگر ہم تشریح کریں تو گھنٹوں لگ جائیں گے، لیکن بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ابتر کا جواب ہے۔ ابتر کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ معاذ اللہ آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اب یہ ابتر ہیں، معاذ اللہ خاک مدہن، تو صدق استغفار کر، لیکن نقل کفر نہ باشد۔ تو آپ نے جواب میں کوثر کیا ہے؟ وہ نسل کثیر، خیر کثیر دے رہا ہوں میں آپ کو، صاحبزادی دی، بیٹی دی ہے۔ اس بیٹی کا مرتبہ کیا ہے؟ دیکھیے آج بھی حضور جو فعل ایک بار انجام دے وہ کہلاتا ہے سنت رسول، ہے نا۔ قبرستان میں بھی اگر ہم جاتے ہیں شب برات پہ اس کو، تو کیا ہوتا ہے بھئی سنت رسول تھی، آپ بقی جاتے تھے لہذا ہم بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ صحیح ستہ میں یہ حدیث ہے، صحیح ترمذی میں خاص طور پہ تفصیل سے یہ حدیث ہے کہ جب بھی آپ کی صاحبزادی تشریف لاتی تھی، جب بھی آتی تھی، تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے اور اپنی مسند پہ، اپنی جگہ یعنی مسند رسالت وہاں بٹھاتے تھے۔ یہ سنت بن جانا چاہیے تھا نا، ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا، نہیں ہوا نا، آج تک ایسی یہ سنت نہیں ہوا۔ کیوں؟ بس سب جانتے تھے کہ یہ سنت رسول نہیں، یہ عام احترام نہیں ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ میری بیٹی کا مقام حضرت کیا ہے۔ دل نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں، میرا دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ آپ پورا دن ایسی گفتگو کرتے رہیں، لیکن ایک بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ ویلکم بیک ٹو پاکستان ٹیلی ویژنز محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین، اور ہم بڑی خوبصورت آج گفتگو کر رہے ہیں جن میں ہم شان بیان کر رہے ہیں پنجتن پاک کی۔ یقیناً ہر مسلمان پہ فرض ہے
کہ وہ پنجتن پاک کی شان سمجھے، تبھی وہ اپنے دین کو سمجھے گا۔ اور میں کیونکہ میرے سامنے اتنے باکمال خوبصورت لاجواب علماء کرام موجود ہیں، اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم میں الفاظ ادا کروں اور زیادہ سے زیادہ وقت انہیں دوں۔ میں گزارش کروں گا اس وقت مفتی نور صاحب سے کہ آپ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے درمیان موجود تھے اس دور میں کئی جگہوں پہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ میرے شان اہل بیت کیا ہے، یہ میرے بچے کیا ہیں۔ کچھ روشنی ڈالیے، آپ کچھ واقعات ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے۔ دیکھیں آپ بیٹھے یہاں پہ، یہ دو شخصیت ہیں، یہ حسان بھائی ہیں۔ اب میں آپ کی عزت کروں گا، آپ کے خاندان سے، آپ کی تعلیم سے، آپ کے دوستوں سے، آپ کے تعلقات سے، آپ کن میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اب جب آئیے حسنین اور کریمین، ان کے استاد کون ہے؟ رسول اللہ۔ ارد گرد کس کے ہیں؟ فاطمہ اور علی کے۔ حسن حسین کھیلتے کس کے ساتھ ہیں؟ وہ حسن کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ حسین کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ خاندان کون سا ہے؟ رسول اللہ کا۔ استاد کون ہے؟ رسول اللہ۔ سمجھانے والا کون ہے؟ رسول اللہ۔ بتانے والے کون ہے؟ رسول اللہ۔ اور ابھی جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو ایک ذہن میں پھر ایک خیال آیا، سبحان اللہ، جو بات کی تھی نا خانقاہ والا، سبحان اللہ، تو یہ کہ امام حسین کا خیال بھی بڑا پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ، جس کے دل و دماغ میں حسین رہتے ہیں، مطلب اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں کیسے؟ میں بتا رہا ہوں، نبی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح، اور بہت مشہور وہ حدیث ہے، جی جی، پشت پر امام حسن یا حسین آ چکے ہیں، سجدہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اور سر نہیں اٹھا رہے۔ خیال کس کا ہے؟ حسین گر نہ جائیں یا حسن گر نہ جائیں۔ اف، سجدہ اللہ کو ہے، دل میں حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ خاندان ہے کہ جن سے عقیدت، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ امام حسین سے، امام حسن سے، بی بی فاطمہ سے، سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں تو اس میں کمال آپ کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے چن لیا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ عاشور کے دن امام حسین کہہ رہے ہیں جانتے نہیں میں کون ہوں؟ جی تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ جی، نمازیں یہاں بھی ہو رہی ہیں، نمازیں وہاں بھی ہو رہی ہیں۔ مسئلہ تھا کہ جس کے شکم میں حلال تھا جی، اس نے پہچان لی یہ کون ہے۔ تو اگر آپ سیدنا امام حسین کا ذکر سن کر خوش ہو رہے ہیں تو خدا کا شکر ادا کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نور صاحب، سبحان اللہ۔ اکرام صاحب، تو شان سمجھنا یا مولا کائنات کی بھی ضروری ہے، تھوڑی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے علامہ صاحب۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ پنجتن کا تذکرہ ہے اور یقیناً یہ ہستیاں محبوب کائنات ہستیاں ہیں، اور ہر ایک کو اللہ رب العزت نے فرداً فرداً اپنے اعتبار سے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا جو حیدر کرار کہلاتے ہیں، کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اپنا اخی، اپنا بھائی قرار دیا۔ مواخات مدینہ کا سلسلہ ہو رہا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کو دوسرے مہاجر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، مواخات بھائی چارگی کا رشتہ قائم ہو، سب بنا دیے گئے، ایک علی المرتضیٰ باقی۔ تو امام الانبیاء کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہ بنائیں گے انصار میں سے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات ارشاد فرمائے کتنے جاندار ہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا بھائی۔ جیسے قبلہ مفتی نور رحمانی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس سے قبل یہ بات ذکر کی کہ آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو جس شے کو انہوں نے سب سے پہلے دیکھا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ اس سے بھی قبل کہ اگر میں یہ بات کروں تو ہمارے علماء نے، محققین نے اس بات کو ذکر کیا کہ کچھ اسماء ہیں، کچھ نام ایسے ہیں جن اسماء کو اسماء غیر مستعملہ کہا جاتا ہے، یعنی جو پرٹیکولرلی جن ہستیوں پر انہیں اپلائی کیا گیا اس سے پہلے وہ نام کسی کے نہیں تھے، جن میں حسن ہے، حسین ہے اور علی ہے۔ حسن سے پہلے حسن کوئی نہیں تھا، سبحان اللہ، حسین سے پہلے حسین کوئی نہیں تھا، سبحان اللہ، اور علی سے پہلے علی کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پردہ خاص میں ان محبت بھرے ناموں کو محفوظ کر رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نام علی سب سے پہلے کسی کا نام رکھا گیا، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ جو خیر کثیر کی جو مثل ہے، چونکہ پنجتن ہی کے ذریعے سے یہ ساری سیادت کا خوبصورت رنگ، سرداری کا رنگ ہمیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے نظر آ رہا ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ پہلے تو وہ تھے کہ علی ہیں، لیکن پھر دیکھیے کہ اب ہر گھر میں آپ کو علی بھی نظر آتا ہے، حسن بھی نظر آتا ہے، حسین بھی نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا بھائی کہہ کر
جو مقام اور رفعت دے دی وہ انہی کا خاصہ ہے. انہیں مولائے کائنات بنایا, فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ بے مرتبہ شک. انہی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ اکرام صاحب بہت خوب. گزارش کروں گا حسان بن خورشید سے کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں مرید خیر الانام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور ہوا کیسے سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہو وہی کربلا, میری بات ان کی بات ہے, میرے سامنے وہی ذات ہے, وہی جن کو شیر خدا کہے, جنہیں باب صلی اللہ کہے, وہی جن کو آل نبی کہے, وہی جن کو ذات علی کہے, وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. اور مجھے عشق سے وہ سمجھ سے گئے, مجھے عشق سارے چمن سے گئے, مجھے عشق ان کی گلی سے گئے, مجھے عشق گئے تو علی سے گئے, مجھے عشق گئے تو حسن سے گئے, مجھے عشق گئے تو حسین سے, مجھے عشق شاہ زمن سے گئے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں مرید خیر الانام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسان بن خورشید صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے درجات اور بلند فرمائے. اور اس خوبصورت کلام کے بعد میں دعا یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان کو, تمام امت مسلمہ کو سچا پنجتن کا غلام بنا دے, آتش عشق جلا دے اپنے اپنے دلوں میں. وہ آتش عشق اللہ کے لیے ہو, اس کے قرآن کے لیے ہو, اس کے محبوب کے لیے ہو, اس کی آل کے لیے ہو, اس کے صحابہ کے لیے ہو, اس کے اولیاء کے لیے ہو. بنا اس آتش عشق کے ہمارا دل بنجر ہے. مولانا روم کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ جس زمین پہ پانی آتا ہے اس پہ ہریالی آتی ہے, اور جس آنکھ میں آنسو آتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کا, ہمارے مسلمانوں کا دل زندہ کرے اور عشق سے بھر دے. میں شکریہ ادا کروں گا مفتیان اکرام کا. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب, آپ کے ہم بہت مشکور ہیں, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مفتی نور رحمانی صاحب, آپ کا بہت بہت ہم شکریہ ادا کریں گے, قیمتی وقت آپ نے بھی دیا. علامہ محمد اکرام حسین صاحب بہت مشکور, اور ساتھ ساتھ حسان بھائی آپ کے بھی ہم بہت مشکور ہیں, شکریہ ادا کریں گے. اور یقیناً آپ نے والد صاحب کی بڑی خوبصورت شبیہ ہیں, اور آواز بھی بہت قریب ہے, لیکن ان کے درجات بہت بلند ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان کے مقام پر لے کر جائے, آمین. طلحہ جتوئی کو اجازت دیجیے, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. شہید کربلا ہے یہ, رسول کی دعا ہے یہ, نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی وأنا من الحسین, حسین منی وأنا من الحسین.